میں آپ کو بڑی حیرت ناک بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے لیے شاکنگ تھی. پھر میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور پھر میں نے اس کو بالکل ایسا ہی تھا کہ نیوزی لینڈ کی ہوا یہ دنیا کی موسٹ پیور ہوا ہے. جی ہاں, اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا کنستر میں بند کر کے اس کے یعنی سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں, سلنڈر بنا کر چائنا میں باقاعدہ نیوزی لینڈ کی ہوا سیل کی جاتی ہے اور لوگ اس کو انہیل کرنا پسند کرتے ہیں, اس کو سونگھنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا میں کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں آسمان ہی نظر نہیں آتا, اتنی پالوشن ہو گئی ہے, اتنی فیکٹریاں اور اتنے جناب وہ سب چیزیں لگا دی, انہوں نے دھواں کر دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ایسی ہوا انہوں نے, اچھا اس ہوا کو یہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ تعمیرات نہیں کرتے, یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں, بلکہ بتایا جا رہا ہے 2050 میں ٹارگٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں کوئی بھی پیٹرول والی گاڑی نہیں رہے گی, یا ساری گاڑیوں کو یہ الیکٹرانک کار کر دیں گے تاکہ دھواں نہ بنے. نیوزی لینڈ میں ہے اور یہ ملک اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, یہاں کے لوگ کتنا کانشیس ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے, صفائی ستھرائی کے لیے. ویسے تو یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, مگر آپ دیکھیں میں نے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا مگر یہ بالکل نئی چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم ایک فارسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے لیے جو راستہ ہے, جو انٹری ہے, اس پہ دیکھیں انہوں نے کیا انتظام کیا. ذرا آگے آئیے گا کہ آپ کے پیروں سے کوئی ایسی مٹی, کوئی ایسے جراثیم, کوئی ایسی چیز اس فارسٹ کے اندر, اس جنگل کے اندر نہ جائے, کیونکہ جو انہوں نے اندر اگایا ہے یا جس کا وہ خیال رکھ رہے ہیں وہ چاہتے کچھ اور ایکسٹرا وہاں نہ چلا جائے, کوئی جراثیم نہ چلے جائے, کوئی نئے سیڈز وہاں نہ چلے جائیں. تو ہر جانے والا اپنے پیر کو پہلے یہاں پر آ کر برش سے صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں برش لگایا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ نے برش کے بعد وہ کہتے ہیں اسٹیپس بنائے ہوئے نا کہ پہلے برش کرنا ہے, پھر اس کے بعد انسپیکٹ کریں, آنکھوں سے دیکھیں کہ اپنے جوتے پر بالکل یہ جوتا صاف ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد آپ اس پہ پیر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے سے باقاعدہ ایک ڈس انفیکشن کا یعنی ایک پورا اسپرے ہوگا آپ کے جوتوں کے اوپر, اور جس کے ذریعے وہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا اور اب آپ اندر جائیں گے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ہر آنے والے کے جوتے بھی صاف ہونے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ان جنگلات میں کوئی جراثیم نہ جائیں, کوئی چیز نہ جائے. اور ایسے ہی باہر نکلتے وقت بھی انہوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ پھر آپ جب ان جنگلات سے باہر جائیں تو بھی اپنے پیر صاف کر کے باہر جائیں. تو کیا بات ہے جناب, ہم بھی FGRF کے ذریعے انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. سچی بات ہے کہ نیوزی لینڈ آ کے مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کتنا لوگ کانشیس ہوتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ملک کا, خاص طور پہ باغات کا, درختوں کا. اب ذرا یہ منظر دیکھیے گا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی شان ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں جنت کے نظارے بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس طرح کی اور چیزیں بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا. یہ واقعی اللہ کی قدرت کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شاہکار ملک ہے کہ جہاں پر قدرت کے بہت سارے نظارے ہیں. اور پھر اگر اس میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ جس رب کی دنیا ایسی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے, رب کی شان کو مد نظر رکھ کے اگر دیکھے جائیں تو پھر اس میں وہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. میں نیوزی لینڈ میں کچھ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ سے ملا. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ویو دکھاتا ہوں. یہ کنارہ ہے, یعنی اور یوں سمجھے کہ میں اس وقت دنیا کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور اس کے بعد اب دنیا میں بظاہر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انوائرمنٹ کے کچھ ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی کہ یہاں بہت اسٹرکٹلی انوائرمنٹ کو اور اس کے یعنی انوائرمنٹ سے مراد یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچے کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے, اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے. اور جب میں نے ایک بڑی پرسنالٹیز میں دعوت اسلامی کی شعبہ جات کی پریزنٹیشن دکھائی تو جب FGRF کا جو پلانٹیشن والا کام تھا وہ دیکھ کر وہ بہت متاثر. انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے بتائی کہ اس پر انشاءاللہ اب ہم کام کریں گے کہ اگر آپ کے دعوت اسلامی والے اس ملک میں انوائرمنٹ پر کام کریں اور بتائیں کہ اسلام شجر کاری کے بارے میں, درخت لگانے کے بارے میں, صفائی کے بارے میں, ماحول اچھا رکھنے کے بارے میں کیا درس دیتا ہے, تو پھر یہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا, یہاں گورنمنٹ اس قدر انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے. میں
جس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا اور بڑا اچھا بھی لگا کہ یہاں یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, یہ ریٹنگ دی جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنی تتلیاں اور کتنے پرندے آتے ہیں, یعنی کتنی چڑیاں آتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے گھر کے اندر صفائی زیادہ ہوگی, وہ گھر نیچر کے قریب ہے, تبھی یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اللہ پاک نے ہم کو ان اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے زمین پر. ہم زمین پر رہنے والے اور ہمارے ساتھ اور بھی مخلوقات اس زمین کو شیئر کرتی ہیں, جس پہ پرندے ہیں, جس میں تتلیاں ہیں, جس میں خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن بدقسمتی سے جنگلات کاٹ کر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور کانکریٹ کے جنگل بنا کر ہم نے ان تمام مخلوق کو اپنے آپ سے اپنے وطن میں دور کر دیا. مگر یہاں اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور ہاں ایک اور بات کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ, بہت سارے یوں سمجھیے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آج بھی ہمارے اجتماعات ہیں اور یہاں پر لوگ قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ان ایریاز میں بھی مدنی قافلے, ان ایریاز میں بھی جہاں بڑی بیزی لائف ہے اور ایک ایک گھنٹے کے پیسے ہیں, یہاں بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اجتماعات میں آ رہے ہیں, اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے. تو پھر گزارش یہی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دعا. چیزیں ایسی ہیں جس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں. بالخصوص اہلیان پاکستان تو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں. کراچی والوں سے پوچھوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ پہلے ایسی گرمی نہیں دیکھی تھی, ایسا حبس نہیں دیکھا تھا, اور یہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, فضائی آلودگی کو ختم کرنا ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عمل جو ہے وہ پلانٹیشن ہے. درخت کیا کچھ ہمیں دیتا ہے, ہمیں تو اس سے دوستی کرنی چاہیے, اتنی آسانی سے اسے کاٹ دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ درخت کٹنے سے صرف یہی نقصان نہیں, یہ سیلاب آنے میں, فلڈ آنے میں بھی یہ بڑا رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. زمینوں پر درخت ہوں, باغات میں فارسٹ بنے ہوئے ہوں, تو یہ جب پانی اللہ نہ کرے شہروں میں آتا ہے تو یہ اس میں بھی اس کا زور توڑنے میں کام آتے ہیں. یہ پرندے کہاں رہتے ہیں, یہ پرندوں کا بھی تو کوئی گھر ہے نا, یہ پرندے درختوں پہ رہتے ہیں. ہمیں جو پرندے نظر نہیں آ رہے, ہمیں جو مختلف خوبصورت چہچہاٹیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں جو نیچرل وائس ہے جب ہم صبح اٹھ کے نہیں سن پا رہے, ہم نے تو ان کے گھر ہی ختم کر دیے. اگر ہم پھر سے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو جن شہروں میں یوں سمجھیے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گھر بنتے جا رہے ہیں, وہاں پر درخت کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم نے دوبارہ سے جگہ تلاش کر کے دوبارہ سے اس نیت کے ساتھ درخت لگانے. دیکھیے پروگرام پلانٹیشن ڈے 1 اگست 2025 بروز جمعہ شام 4 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں, اور عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا 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 نہیں سنسا نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے, جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا
سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کسی کا ایسا کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے تم ہی سے مانگے تم ہی سے مانگیں گے تم بھی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی گئے نہیں سنتا نہیں مانگنے والا